اسلامی بینکاری بالکل حلال ہے یا بالکل حرام ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بینکاری ربا فری ہے کہ اسلامی بینک میں پیسے رکھیں یا رکھنے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر آپ کو ان علماء پر اعتماد ہے جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں اس سے استفادہ کریں، اور اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو سود پر پورا اعتماد ہے تو کر رہے ہیں آپ۔ پہلے تو آپ نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے آپ؟ بریلویت کوئی مسلک کا نام نہیں ہے، میرا شہر ہے، کراچی سے مجھے پیار ہے۔ ایم کیو ایم کو اس پر پورا ہولڈ ملا، لیکن انہوں نے بھی کراچی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، بلکہ شاید سب سے زیادہ نقصان کراچی کو ان کے دور میں پہنچا۔ کئی دعوتیں آئیں لیکن میں 90 کبھی نہیں گیا۔ ایک مرتبہ ان کا فون آیا تھا کہ آپ 90 آئیں، میں نے کہا جس سے میں 90 چلا گیا، نہ آپ کے کسی کام کا نہ اپنے کسی کام کا۔ انہوں نے مجھے خود فون کر کے ٹکٹ کی پیشکش بھی کی تھی، میں نے معذرت کی۔ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے آپ کو ایم این اے ایم پی اے یا سینیٹر بنانے کے لیے انہوں نے پیشکش کی تھی، لیکن میں نے شکریہ کے ساتھ ان سے معذرت کی۔ احمد جاوید صاحب ایک مفکر ہیں، تھنکر ہیں، اور کچھ تصوف کی طرف بھی مائل ہیں۔ اس کاروبار یا کارخانے کے شیئر خریدیں کہ جس میں حرام کی تلویث نہ ہو۔ سونے کا کاروبار درست نہیں، اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ درست نہیں ہے۔ کرپٹو کرنسی بھی ابھی تک تو ہم نے کلیئرنس نہیں دی۔ بڑے عرصے تک آپ رویت حلال کمیٹی کے سربراہ رہے، 22 سال۔ میں اس موضوع پر بات نہیں کرتا، الحمدللہ جو 20 سال میں نے گزارے بہت اچھے گزارے۔ بعض جگہ سے آواز آتی تھی نا وہ چاند نکل گیا ہے، لیکن کبھی سرنڈر کیا میں نے۔ معاشرے میں اخلاقی گراوٹ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، کیا ایسا کریں کہ کوئی ہنگامی تحریک چلے، کوئی مہم چلے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس تباہی اور بربادی کو روکنے میں بڑی مشکلات پیش آئیں گی۔ آپ پہ اعتراضات آئے کہ آپ دیوبند مکتبہ فکر کے پاس کیوں چلے گئے، آپ نے سید منور حسن صاحب کی تعریف کیوں کر پہ آپ کے خلاف کافی شدت سے چیزیں سامنے آئی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے اوپر سوالات کیوں اٹھاتے ہیں آپ کے مکتبہ فکر؟ وہ ایک کا دو کا آدمی تو ہوتے ہیں، ایک حقیقت ہے موجود ہے، اس فاصلے کو کم کرنا ممکن ہے؟ میرا نظریہ یہ ہے کہ خلافیات مسالک کو طاقت کے بل پر حل کرنے کے بجائے دلیل و استدلال سے بات ہونی چاہیے۔ یعنی آپ کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی چیز کسی اور مسلک میں بہتر ہے تو میں اس کو اختیار کر لوں؟ دلائل کی روشنی میں ٹھیک ہے۔ فقہ حنفی پر امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی کا ایک فرد کا جتنا فقہی سرمایہ ہے، محبت رسول کا درس کیا۔ آپ نے کہیں خطاب کیا ہوگا امام احمد رضا کے کام یا ان کی شخصیت کو اپنانا ہے تو یہ 10% نہیں، 20% نہیں، 30% نہیں، 50% نہیں، 100% اپنا آنا پڑے گا، یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں پیش آئی۔ مسجدوں میں بھی ماضی کے مقابلے میں رش دیکھا ہے، جوان بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، لیکن معاشرے میں جو سماجی طور پہ جو تبدیلی نظر آنی چاہیے وہ نظر نہیں آتا۔ یہ جو سوشل میڈیا آ گیا، مین اسٹریم میڈیا آ گیا، اس میں خرافات اور خرابات کے اتنے شعبے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اپنی مسجد میں دیکھتا ہوں تو جب بڑی تعداد میں مجھے نوجوان نظر آتے ہیں بوڑھوں کے مقابلے میں تو مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ کرداری نمونے دیکھنے کو نہیں ملتے، اچھا شاعر نہیں مل رہا، اچھا ادیب نہیں ملے گا، اب اس کی کمی نظر آتی ہے، ایک کہت الرجال ہے۔ جب معاشرہ تنزل کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ تنزل مختلف شعبوں میں سرایت کرتا ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے یہ ایسی آفت ہے، اس سے لا تعلق رہنا بھی مشکل ہے، بچ کر چلنا بھی مشکل ہے۔ تو آپ کو دریا پار کرنا ہے تو تیرنا سیکھنا ہوگا۔ ہمارے علماء جو ہے چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں وہ معاشرے سے کٹے ہوئے کا مفروضہ ہے دوسروں کی خامیوں پہ جینا نہ سیکھیں، اپنی خوبیوں پر جینا سیکھیں۔ اقبال نے مدرسے اور خانقاہ پہ 4 اعتراضات کیے۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ آپ اقبال کے اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر اقبال کے ہر اجتہاد کو ہم مانتے ہیں تو سب سے زیادہ تو نے مغربی تہذیب پر کیا ہے، اس کو بھی طلاق دے دیں۔ اسلامی بینکاری، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی نے اپنی کتاب اسلامی بینکاری کہے گئے اسلامی بینکاری غیر سودی نہیں بلکہ سودی اور استحصالی ہے۔ کہ ڈاکٹر شاہد
صدیقی صاحب سے میرا گلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی زندگی سودی بینکاری میں گزری ہے. آخری عمر میں جا کر وہ اسلامی بینکاری کو انہوں نے ہدف بنایا. یہ کوئی شرط تو نہیں ہے نا ایمان کس عمر میں آئے؟ بات یہ ہے کہ وہ اصولی کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کا جواب کیا ہے؟ سن لینا، اسلامی بینکاری کو کھلا میدان نہیں ملا جی کہ 0 میٹر سے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید عامر اشرف، جسارت ڈیجیٹل میں آپ کا میزبان. انٹرویوز میں نے 200 سے زائد کیے ہوں گے، جن میں جرنیل بھی شامل ہیں، سابق ججز بھی شامل ہیں، صحافی بھی شامل ہیں، احمد جاوید صاحب بھی اس میں شامل ہیں. ان انٹرویوز کی فہرست میں رسول بخش پلیجو، کرنل حمید گل بھی شامل ہیں. یہ 3 نام میں نے آپ کو کے سامنے اس لیے لیے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک چوتھا نام ہے، اور وہ چوتھا نام جو ہے وہ شخصیت آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے، مفتی منیب الرحمان. یہ 4 شخصیتیں ایسی ہیں جن کو کہ 200 انٹرویوز میں کرنے کے بعد جس میں مجھے لطف آیا، مزہ آیا. مفتی صاحب سے کافی عرصے بعد انٹرویو ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ کئی موضوعات پہ ایک لمبی گفتگو کریں گے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لے کر آئے. شکریہ آپ کا. جسارت سے آپ کی وابستگی کافی پرانی ہے. تو ان میں جو 3 شخصیات کا میں نے ذکر کیا، ان میں سے میں یہ چاہوں گا رسول بخش پلیجو اور احمد جاوید کی شخصیت پہ آپ مختصر تبصرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول بخش پلیجو صاحب نیشنلسٹ بھی تھے، لبرل بھی تھے، جی سیکولر بھی تھے، اور ان مختلف عناصر کا ایک مجموعہ تھے. جی باہر کے وہ پڑھے لکھے آدمی تھے اور چیزوں کے بارے میں اپنی ایک رائے رکھتے تھے. ہمیں ان کی آراء سے کبھی بھی اتفاق نہیں رہا. احمد جاوید صاحب ایک مفکر ہیں، تھنکر ہیں، اور کچھ تصوف کی طرف بھی مائل ہیں. ادبیت کی چاشنی بھی ان کی گفتگو میں ملتی ہے، اور اپنے ایک حلقہ اثر بھی رکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی فکری تشکیل کے اندر کن لوگوں کا کردار تھا؟ آپ کا بچپن کہاں گزرا؟ کہاں سے آپ کا تعلق تھا؟ گھرانہ کیسا تھا؟ کتنا علمی تھا؟ میرا آبائی تعلق ضلع مانسہرہ، جی تحصیل اگی، اس کا علاقہ ہے اپر تناول، اس کا ایک ذیلی علاقہ ہے کھن، اس کا ایک گاؤں ہے نمبل. وہاں سے میری جائے پیدائش ہے، اور میں نے ابتدائی تعلیم دینی بھی اور لکھنا پڑھنا بھی اپنے گھر سے سیکھا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے آباء و اجداد 7 پشتوں سے اصحاب علم چلے آ رہے ہیں، اور قاضی فیملی کہلاتی ہے. اچھا. پھر میں نے 5 میل پیدل چل کر پرائمری اسکول پڑھا. اچھا. وہ بھی پہاڑی علاقے میں. بالکل. اور پھر گورنمنٹ ہائی اسکول اگی سے میں نے 1961 میں میٹرک کیا. صحیح. پھر میں لاہور آیا اور 2 سال جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں پڑھا. پھر بہاولپور میں جب جامعہ اسلامیہ قائم ہوا تو میں وہاں آیا، اور پھر 19 دسمبر 1964 کو کراچی میں وارد ہوا، اور تب سے اب تک کراچی میں ہوں. یہی میرا شہر ہے، یہی مجھے زندگی گزارنی ہے، اور مجھے دنیا میں اگر سب سے زیادہ پیار ہے تو شہر کراچی سے ہے. میری فکری ساخت میں والدین کا عمل دخل ہے، خاندان کا ہے. جی. ہمارے ہاں ابتدائی تعلیم جو ہے وہ فارسی سے ہوتی تھی. اچھا. پھر اردو لکھنا پڑھنا شروع کرتے تھے. پھر ابتدائی دینی کتابیں پڑھی جاتی تھیں، لیکن یہ اسکول کے ساتھ ساتھ ہم
पढ़ते थे। फिर जो बाकायदा रस्मी दीनी तालीम हासिल की वो जामिया निज़ामिया रज़विया लाहौर में ठीक है, 2 साल, जामिया इस्लामिया भावलपुर में मज़ीद 1 साल गुजारा। ठीक है, फिर मैं कराची आया दारुल अमजदिया में। जिन असातिज़ा का मुझ पर असर है उनमें एक तो हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमहुल्लाह ताला जी, जो नाम जामिया निज़ामिया रज़विया लाहौरी गेट लाहौर के मुहतमिम थे। अच्छा, फिर कराची में हज़रत अल्लामा जस्टिस डॉक्टर मुफ्ती सैयद शजात अली क़ादरी रहमहुल्लाह ताला और शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी रहमहुल्लाह ताला, लोगों ने आपकी फ़िक्री तश्कील में अहम किरदार अदा किया। यकीनन इनका असर है। और फिर मैंने जो रस्मी तालीम है एमए कराची यूनिवर्सिटी से जी। किया, एलएलबी किया, बीएड किया। आपके इब्तिदाई गुफ्तगू के बाद एक सवाल मुझसे ये बनता है कि आप जिस इलाके का जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे मेरे ख्याल से दियोबंद मकतब फ़िक्र के लोग ज़्यादा रहते थे। आपके वालिद साहब भी का ताल्लुक भी वहीं से है? हमारे इलाके में उस वक्त इस तरह की मसलकी तकसीम नहीं थी। अच्छा, बल्कि हमने मैट्रिक तक ये देवबंदी बरेलवी के नाम भी नहीं सुने थे, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पुराने उलमा थे उनकी तालीम का तरीक़ा ये था कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ फ़नून के माहिरीन होते थे। कोई फ़िक़्ह का माहिर, जी। कोई तफसीर का, कोई हदीस का, कोई मंतिक का, कोई फ़लसफ़ा का, कोई सर्फ़ व नहव का वहाँ तालीम हासिल करते थे। और हनफियत की बुनियाद पर सब एक अच्छा। ही नहज पर सारे मामलात चला करते थे। तो ये आस्ते आस्ते तकसीम फिर बढ़ती चली गई। जी हाँ तो आप जब यहाँ आए, लाहौर आए, जी। तो आपने जमात अहले सुन्नत या बरेलवियत आप कह लें, जी हाँ। तो ये इख्तियारी तौर पे उस वक्त इख्तियार किया या आपका ज़ाहिर है पहले तो आप ना दियोबंदी थे ना बरेलवी थे आप? पहली बात ये समझें कि बरेलवियत कोई मसलक का नाम नहीं है। ठीक है, मसलक तो करने अव्वल से चला रहा है और बरेलवियत मंसूब है इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी मुहद्दिस बरेली रहमहुल्लाह ताला की तरफ। जी, और उनकी सने पैदाइश 1272 हिजरी है और सने विसाल 1340 हिजरी है। ठीक है, और दीन पीछे से चला रहा है, मसलक भी पीछे से चला रहा है। लिहाजा हमारे मसलक का नाम है अहल सुन्ना वल जमाआ, ठीक, या उर्दू में हम कहते हैं अहल सुन्नत व जमात। और ये माखूज़ है एक हदीस से कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि पिछली उम्मतों में 72 फ़िरक़े हो गए जी, और मेरी उम्मत में इससे ज़ायद होंगे, तो आपसे पूछा गया कि उनमें फ़िरक़े नाजिया कौन होगा, निजात पाने वाला। तो आपने फरमाया कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो उस शिआर पर, उस राह पर चले जिस पर मैं चला हूँ और मेरे अस्हाब चले हैं। तो जिस पर आप चले वो सुन्नत है और जिस पर अस्हाब चले वो जमात है। तो ये अहले सुन्नत व जमात इस हदीस से माखूज़ है। ठीक है। अच्छा, ये आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ही जमात है, आप उसके नाम से ही है, या आप उस मसलक से वाबस्ता अहले सुन्नत वल जमात जिसको आप कह रहे हैं, या आपके साथ और लोग भी ज़ाहिर लोग जुड़े हुए हैं
جو اسی مکتبہ فکر کے ہمارے لوگ ہیں، سب جیسے کے دعوت اسلامی کے نام سے لوگ موجود ہیں؟ بائی اینڈ لارج جو ہمارا مسلک ہے وہ اہل سنہ والجماع ٹھیک ہے، جو پوری دنیا میں ہے، پوری امت میں ہے، کیونکہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انٹیگرل پارٹ اینڈ پارسل یعنی جزو لا ینفک ہیں۔ کیوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ بر صغیر نہ کہا جائے، بر اعظم کہا جائے، جی بالکل، کہ بر اعظم پاک و ہند جو ہے یہ دین یا مسلک یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ پورے عالم میں ایک ہی مسلک ہے، اہل السنہ والجماع، اور ہم اسی کا حصہ ہیں۔ ٹھیک، البتہ مختلف خطوں میں مختلف شناختیں یا پہچان صحیح ہے، ہوتی ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اچھا عملی طور پہ تو یہ فرق ایک موجود ہے، یہ بدقسمتی ہے ہماری، جی دیوبندی ہیں موجود، ان جی کو جو بریلوی جو کہلاتے ہیں ان سے اعتراض، اور جو بریلوی ہیں ان کو دیوبندی کی فکر سے اعتراض۔ ذرا اختلاف تو ہو سکتا ہے، یہ تو حسن ہے، دین کا بھی حسن ہے، لیکن اس میں شدت بھی ہے۔ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھا ہے، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی، آپ کا یہی تھا۔ لیکن میں نے دیکھا آپ پہ اعتراضات آئے کہ آپ دیوبند مکتبہ فکر کے پاس کیوں چلے گئے، ان کے ساتھ آپ نے نشست کیوں کر لیا، ان کے ساتھ آپ نے کھانا کیوں کھا لیا، آپ نے سید منور حسن صاحب کی تعریف کیوں کر دی، یعنی اس پہ آپ کے خلاف کافی شدت سے چیزیں سامنے آئیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی نہیں، اس کے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کی تاریخ بھی دیکھیں جی تو کسی ایک مکتب فکر نے تنہا کوئی بڑا مورچہ سر نہیں کیا۔ بالکل، آپ دیکھیں کہ تحریک پاکستان میں سب شامل تھے۔ قیام پاکستان کے بعد جو تحریک ختم نبوت 1953 میں چلی، جی اس میں سب شامل تھے۔ علماء کے 22 نکات مرتب ہوئے جی جو ہمارے دستور کا پہلے دیباچہ قرار پائے جی اور پھر مؤثر حصہ قرار پائے۔ اس کے بعد 1973 کا دستور بنا تو تمام مکاتب فکر کے علماء شامل تھے، اور ان کی اجتماعی کاوشیں تھیں کہ ہمارا دستور دنیا کے تمام دساتیر کے مقابلے میں اسلام کے قریب تر ہے۔ پھر 7 ستمبر 1974 کو ارتداد قادیانیت جی اور انکار ختم نبوت کے کفر ہونے کے بارے میں آئینی ترمیم پاس ہوئی جو سیکنڈ امینڈمنٹ کہلاتی ہے، وہ بھی سب کے اتفاق رائے سے جد و جہد کی۔ پھر ناموس رسالت کو ہمارے نظام آئین و قانون میں تحفظ دیا گیا، تو اس میں سب کی مساعی شامل ہیں۔ یہ پازیٹیو چیزیں آپ کی، بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں، اور یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن پھر یہ یہاں اس آپ کی مکتب فکر سے یہ آپ پہ اعتراض کیوں اٹھایا جاتا ہے، یا آپ کے اوپر سوالات کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کے مکتب فکر سے بہت شدت کے ساتھ انہوں نے کیے، میں نے تو کبھی اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو بھی نہیں ہی کہ کوئی وجہ ہے؟ وہ ایک کا دو آدمی تو ہوتے ہیں۔ ابھی اسی سال ہماری تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے صدارتی انتخاب ہوئے، جی تو بغیر کسی مقابلے کے مکمل اتفاق رائے سے اہل سنت و جماعت کے تمام مدارس و جامعات نے میری صدارت پر اتفاق کیا، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تفردات تو انسانی معاشرے کا حصہ ہیں، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ کیا جماعت اسلامی سے کچھ لوگ الگ نہیں ہوئے جو اس کے بانیان میں سے ہیں؟ تو یہ تمام مکاتب کے ساتھ چلتا ہے، ایک حقیقت موجود ہے۔ اس فاصلے کو کم کرنا ممکن ہے، یا یہ صرف ہم زبانی باتیں ہی کر سکتے ہیں اور اچھی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں؟ میرا نظریہ یہ ہے کہ احسن طریقہ یہ ہے کہ خلافیات مسالک کو
طاقت کے بل پر حل کرنے کے بجائے دلیل و استدلال سے بات ہونی چاہیے جی اور اپنا موقف دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے، دوسرے کے موقف کو سنا جائے اور پھر جو انصاف پسند ذہن ہے وہ فیصلہ کر لیں گے کہ راجح حق جو ہے وہ کس کی جانب ہے، اور یہ چلتا رہتا ہے۔ مثلاً ہمارے اہل سنت و جماعت کے عالمی سطح پر 4 فقہی مکاتب ہیں، جی حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ۔ تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام کا جو اجتہاد ہے 99% درست ہے، لیکن 1% امکان یہ بھی ہے کہ دوسرے کا درست ہو، کیونکہ اگر ہم 100% قطعیت کے ساتھ قرار دے دیں تو یہ اسٹیٹس صرف شارع علیہ السلام کا ہے۔ تو دلائل پر بات ہوتی ہے، اور ہمارے ائمہ کی اگر آپ سیرت پڑھیں تو بہت سے مسائل میں پہلے ان کو راجح نظر آیا تو ایک قول اختیار کیا، اس سے دوسرا قول راجح نظر آیا تو پہلے کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تیسرا ارجح نظر آیا تو اس کو اختیار کر لیا۔ تو یہ ان کے کھلے ذہن کی علامت تھی کہ ریجڈنیس نہیں تھی، جمود نہیں تھا، دلائل کی روشنی میں اپنے موقف پیش بھی کرتے تھے، اختیار بھی کرتے یعنی آپ کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی چیز کسی اور مسلک میں بہتر ہے تو میں اس کو اختیار کر لوں، چاہے وہ دیوبند میں ہو یا کسی اور مکتب میں، آپ کوئی نہیں ہے، دلائل کی روشنی میں ٹھیک ہے۔ آپ نے ذکر کیا امام احمد رضا، ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فقہ حنفی پر امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی کا ایک فرد کا جتنا فقہی سرمایہ ہے، ان کا فتاوی رضویہ جس کا اصل نام تھا العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، وہ 33 مجلدات پر مشتمل ہے، اور فقہ میں ایک ان کا انتہائی مسلمہ اور مستند مقام ہے۔ باقی لوگوں کے بھی فتاوی موجود ہیں، مختلف مسالک کے موجود ہیں، تو اس لیے ان کی پہچان یہ ہوئی کہ انہوں نے محبت رسول کا درس کیا اور ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناموس مقدسات دین کے لیے وہ ایک شمشیر برہ یا برہنہ تلوار تھے، اپنے موقع پر دلائل سے بات کرتے تھے۔ آپ کی میں نے کہیں ویڈیو دیکھی، آپ نے کہیں خطاب کیا ہوگا کہ امام احمد رضا کے رحمۃ اللہ علیہ کے کام یا ان کی شخصیت یا کو اپنانا ہے تو یہ 10% نہیں، 20% نہیں، 30% نہیں، 50% نہیں، 100% اپنانا پڑے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں پیش آئی، ہم اپناتے ہیں کیونکہ ان کے مسائل فقہ حنفی کے مطابق ہیں۔ میرے اپنے فتاویٰ کا مجموعہ تفہیم المسائل 14 جلدیں چھپ چکا ہے اور مارکیٹ میں موجود ہیں، درجنوں ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ جب ہم دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں اگلا اس کو وزن دے سکتا ہے، رد کرنا، قبول کرنا، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اصولی اعتقادی مسائل، ٹھیک ہے، ان میں تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایک مجتہد فی مسائل ہیں، ان میں دلائل کی بنیاد پر اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اختلاف دین نہیں کہلاتا، اختلاف مسلک، مذہب یا مشرب کہلاتا ہے۔ تو اس لیے یہ انسانی فطرت کو اللہ نے فرمایا کہ لو شاء اللہ لجعل الناس امۃ واحدہ، اللہ چاہتا تو تمام انسانی اذہان کو ایک ہی سانچے میں ڈھال لیتا،
لیکن اس کی حکمت تھی کہ تنوع ہے انسان کی سوچ میں، اس سے تحقیق کا اور ایک مثبت بحث کا دروازہ کھلتا ہے اور چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جی جماعت اسلامی کا حصہ تھے، ٹھیک ہے مگر انہوں نے ہٹ کر تنظیم اسلامی بنائی جی اور درس قرآن کو اپنا دلچسپیوں کا محور بنایا۔ تو اسی طرح سے یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کن علوم میں زیادہ دلچسپی، دینی علوم سے آپ کی وابستگی ہے؟ شعر و ادب میں بھی کہیں نظر آتے ہیں، جدید علوم میں آپ کے حوالے سے کیا ہے آپ کی؟ الحمدللہ میں آرٹیکل بھی لکھتا ہوں جی دنیا اخبار میں، جو جمعرات اور جمعے کو چھپتا ہے، جی اس میں کرنٹ افیئرز پر، سیاسی جی موضوعات پر، میں اسی لیے اس سوال کو لے عالمی کر آیا۔ موضوعات پر، جسارت میں بھی چھپ جاتا ہے، جی اسلام میں بھی چھپ جاتا ہے بعد میں، اور جنگ میں لکھتا ہوں، جی تفہیم المسائل کے نام سے دینی سوالات کے جوابات لکھتا ہوں۔ تو اور اب تو چونکہ چینلز کی یلغار ہو گئی ہے، ماشاء اللہ۔ ایک وقت تھا کہ صرف ریڈیو پاکستان تھا، جی تو تب بھی میں ریڈیو پاکستان پہ درس قرآن و حدیث دیتا تھا۔ پھر پی ٹی وی آیا تو اس میں فہم دین، اور ایک رات کو آخر میں ایک پروگرام آیا کرتا تھا، اس میں اچھا میں حصہ لیتا تھا۔ پھر جب پرائیویٹ چینل آ گئے تو اس میں بھی ہم حصہ لیتے ہیں، مذہبی موضوعات بھی ہوتے ہیں، سماجی بھی ہوتے ہیں، سیاسی بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ نے اپنے کالم لکھنے کا ذکر کیا، میرے اور کالم کی مجموعہ جو ہے آئینہ ایام کے نام سے 9 جلدوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور ابھی 10ویں جلد زیر ترتیب ہے۔ اچھا میرا ایک سوال اس پہ ہے، جی میں شاہ نواز بھائی سے بھی جی یہی سوال کرتا ہوں اکثر۔ جی آپ اتنا لکھ رہے ہیں، جی آپ تو شاہ نواز بھی تو لکھ رہے ہیں، آپ بھی لکھ رہے ہیں، آپ واعظ بھی کر رہے ہیں، جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرہ کتنی آپ لوگوں کے لکھے ہوئے کو قبول کر رہا ہے، آپ کے واعظ کو قبول کر رہا ہے، اور اس پہ کچھ اثر پڑ رہا ہے؟ آپ اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ الحمدللہ رسپانس آتا ہے۔ جی جی میرے پیج پر بھی بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جن کو لوگ لاکھوں کی تعداد میں پڑھتے بالکل ہیں، اور ملینز کی تعداد میں بھی پڑھتے ہیں۔ کالم کو بھی ایک معقول تعداد میں لوگ پڑھتے ہیں، اخبارات سے بھی پڑھتے ہیں، اور ڈائریکٹ ہمارے پیج سے بھی پڑھتے ہیں۔ اور میں اس لیے لکھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان طلباء جی اور علماء ہیں، انہیں اپنے عہد کے تقاضوں سے آگاہی ہو جائے۔ جو عہد میں نظریاتی مسائل ہیں، جیسے ہمارے ملک میں مسائل ہیں، لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، اباحت کلی کے نظریات ہیں، آپ سب جانتے ہیں، جی آپ بھی جہاد کرتے ہیں اس میدان میں، تو ہم بھی اپنی وسعت کے مطابق کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، بہت لکھا جا رہا ہے، جی آپ بہت پڑھا جا رہا ہے، آپ کو بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، جی ہزاروں لاکھوں کی تعدادیں پڑھ رہے ہیں۔ جی ہم نے مسجدوں میں بھی ماضی کے مقابلے میں رش دیکھا ہے، جی نوجوان بڑی جی تعداد میں آ رہے ہیں، لیکن ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ نمازیں ہیں، حج بھی ادا ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے، لیکن معاشرے میں جو سماجی طور پہ جو تبدیلی نظر آنی چاہیے، جو ماحول نظر آنا چاہیے، وہ نظر نہیں آتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا آ گیا، جی مین اسٹریم میڈیا آ گیا، جی پرنٹ میڈیا آ گیا، اس میں خرافات اور خرابات کے اتنے شعبے ہیں، جی ان کے ہوتے ہوئے جب میں دینی خطابات کے لیے پورے ملک میں جاتا ہوں، اپنی مسجد میں دیکھتا ہوں، تو جب بڑی تعداد میں مجھے نوجوان نظر آتے ہیں بوڑھوں کے جی مقابلے میں، جی تو مجھے حوصلہ ملتا ہے بالکل کہ الحمدللہ ٹھیک ہے، باطل بھی اپنا راستہ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حق بھی اس کے مقابلے میں کھڑا ہے، اور ہم دلیل اور استدلال سے حق کے موقف کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ باطل میں کشش زیادہ ہوتی ہے، نفس امارہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے،
تو اس سوشل میڈیا کے گہرے سمندر سے ان نوجوانوں کو بچا کر مسجدوں میں لے آنا، دینی اجتماعات میں لے آنا، دینی تنظیمات میں لانا، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے معاشرے کے اندر۔ بلکہ میں سوال اس طرح کروں، کرداری نمونے دیکھنے کو نہیں ملتے۔ آپ کی میں مثال لے لو، اچھا شاعر نہیں ملے گا اب آپ کو، اچھا ادیب نہیں ملے گا، اور اسی طرح جس شعبے کے اندر آپ میں نام لیتا چلے جاؤں، اب آپ اس کی کمی نظر آتی ہے۔ ایک قحط الرجال ہے۔ جب معاشرہ تنزل کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ تنزل مختلف شعبوں میں سرایت کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مقابلتاً اب بھی دین کا شعبہ خرابات سے دوسرے شعبوں کے مقابلے میں بہتر ہے، پاک ہے، اچھا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہم پرفیکشن اور کمپلیشن کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن تگ و دو جاری ہے، اور مکمل ناکامی اور نا امیدی کی بات بھی نہیں ہے۔ علماء کا آپ کیا سمجھتے ہیں جو کردار ہونا چاہیے؟ علماء اپنا کردار، اپنا رول ٹھیک ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی ہم نے 100% نتیجہ حاصل کر لیا تو پھر تو جمود آ جائے گا۔ جی، تو میں نہیں کہتا کہ ہم ٹوٹل پرفیکشن اور کمپلیشن اور کمپریہنشن کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن اپنی اپنی بساط کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ بہت سی خامیاں بھی ہوں گی، کمزوریاں بھی ہوں گی، لیکن اچھے پہلو غالب ہیں۔ برصغیر کے علماء سیاسی اور تحریکوں میں بھی متحرک رہے، اور ان کا بڑا کردار ہے۔ مولانا شبیر عثمانی ہے، اسماعیل شہید ہیں، ان کا اپنا ایک کردار ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ ان کا کردار ہے، مولانا عبید اللہ سندھی ان کا کردار ہے، مولانا عبدالحامد عبدالعیونی جی تھے، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب تھے تحریک پاکستان جی میں، علامہ نعیم الدین مراد آبادی تھے، پیر مانکی شریف تھے، بہت سے بزرگ تھے۔ تو آج یہ کردار دیکھنے ڈھونڈنے سے نہیں آج یہ کردار اس طرح نہیں ملتا جس طرح ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ میں کہوں گا کہ جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہے، لیکن نفی کل سے نفی کلی مراد نہیں لینا چاہیے۔ جو کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ آخر یہ دستور پاکستان جو ایک منفرد ہے، بنا ہے دنیا میں، تو کچھ تو حاصل ہوا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوا۔ اور عہد صدیق اکبر کے بعد انکار ختم نبوت کو ارتداد قرار دیا گیا ہے، تو پاکستان کی پارلیمنٹ نے قرار دیا ہے نا، تو اس کو ہم کامیابی مانیں گے، اور ماننا چاہیے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ یہ محسوس کرتے ہیں ہمارے علماء جو ہے، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ معاشرے سے کٹے ہوئے؟ ہمارے مدرسے کا طالب علم بھی معاشرے سے کٹے، علماء تو چلیں واعظ اور نصیحت اور ممبر و محراب کی وجہ سے کچھ جڑے ہوئے بھی ہیں، لیکن ہمارے مدرسے کے طالب علم عوام میں درمیان موجود نہیں ہے۔ یہ مفروضہ ہے، معاشرے کے سے کٹے ہوئے نہیں ہیں۔ مثلا میرا طالب علم جو ہے اس موبائل کا استعمال مجھ سے زیادہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ کسی جزیرے میں نہیں ہے، اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور اس کے اندر رہتے میں سوال یہ اس لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے وہ موبائل کا استعمال کرتا ہے، سوشل میڈیا سے بھی ٹیک ہے، اور لیکن سوشل میڈیا کے اندر بھی وہ اس کی اپنی دنیا ہے، اس کے اپنے ہی دوست ہیں، وہ مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خاص فکر سے تعلق رکھتے ہیں، خاص اپنے جو بھی جس دیوبندی ہیں تو اس سے تعلق رکھتے ہیں، بریلوی ہے تو اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے محلے میں، گلی محلے میں وہ نظر نہیں آتے۔ میں اپنے محلے میں اگر بات کروں، کوئی مدرسے کا طالب علم ہے، قابل طالب علم ہے، لیکن لوگوں میں میرا نظریہ یہ ہے جی کہ ہم دوسروں کی خامیوں پہ جینا نہ سیکھیں، اپنی خوبیوں پر جینا سیکھیں۔ لہذا اپنا موقف پیش کرتے ہوئے ٹانٹ کرنا، طنز کرنا، تنقیص کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہتر شعار یہ ہے کہ اپنے موقف کو مثبت انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ علی احسانہ کہ ایک بڑی تعداد علماء کی موجود ہے کہ جو
مثبت انداز میں اپنے موقف کو پیش کرتے ہیں، منفی اذہان کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خیر غالب بہر کیف موجود ہے۔ مدرسے کے میں پڑھنے والے طالب علموں کے ایک اندازے کے مطابق کوئی اعداد و شمار ہیں کتنے ہوں گے؟ نہیں، ہمارے پاس ٹوٹل تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کم از کم 3 ملین تو ہوں گے۔ 3 ملین ہوں گے۔ مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، یا 2 4 5 7 نام اور میں لے لوں گا، وہ تو میڈیا میں، سوشل میڈیا میں کچھ نہ کچھ کہتے، بولتے، لکھتے نظر آتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ہے جو یہ کام نہیں کر رہی۔ آپ سمجھتے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے؟ ضرور مثبت انداز میں کرنا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے جی، یہ ایسی آفت ہے کہ اس سے لا تعلق رہنا بھی مشکل ہے، بچ کر چلنا بھی مشکل ہے۔ اچھا، اس کے جو منفی پہلو ہیں وہ جہاں سے یہ ٹیکنالوجی آئی ہے جی، وہ بھی بھگت رہے ہیں۔ چند مہینے پہلے میں نے پڑھا تھا کہ آسٹریلین گورنمنٹ جو ہے وہ قانون بنانے جا رہی ہے کہ 16 سال کے بچے کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میں نے UK کا پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو جب کسی چیز سے بچ کر چلنا مشکل نہ ہو تو آپ کو دریا پار کرنا ہے تو تیرنا سیکھنا ہوگا۔ بالکل۔ تو اس سوشل میڈیا کے سمندر میں بھی اپنے دامن کو بچاتے ہوئے تیرنا سیکھنا ہوگا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ درمیان قار دریا تخت بندم کر دئی، باز می گوئی کہ دامن سر مکن ہوشیار باش، کہ آپ نے ایک بہتے دریا میں مجھے تخت پر بٹھا دیا ہے۔ تو اب آپ کہیں کہ خبردار چھینٹا نہ لگے، تو چھینٹے تو لگیں گے لیکن بچ کر چلنا ہوگا اپنے دامن کو توبہ و استغفار کے ساتھ۔ اچھا، ایک مدرسے کے طلبہ، فارغ التحصیل جو طلبہ ہوتے ہیں، عملی زندگی میں ایک مشکل ان کے سامنے یہ آتی ہے روزگار کے سلسلے میں۔ آپ ایک مثال پیش کرنے کی اجازت دیں گے مجھے؟ جی بالکل۔ چند سال پہلے اسلام آباد میں ایک کانفرنس تھی، تعلیم کے فروغ اور روزگار کے مواقع میں دینی مدارس کا کردار۔ تو میں نے پہلے کہا کہ میں نے UNO کی تعریف دیکھی لٹریسی کی، US کی تعریف دیکھی لٹریسی کی۔ اس میں یہ ہے کہ لٹریسی یہ ہے، خواندگی یہ ہے کہ آدمی اپنے موقف کو مؤثر انداز میں تقریراً یا تحریراً پیش کر سکے، کمیونیکیٹ کر سکے، دوسرے کے موقف کو سمجھ سکے۔ جی۔ تو میں نے کہا اس میں آپ کی ڈگریوں کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، میٹرک سے لے کر PhD تک۔ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اس فن میں اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے طلباء کے ساتھ اپنے طلباء کو کھڑا کر دیں، بالکل، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے کہا کہ میرے ادارے کے شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی نے 2 تفسیریں لکھی بہت وقی، تبیان القرآن اور تبیان الفرقان، شرح بخاری نعمت الباری، شرح صحیح مسلم۔ تو میں نے کہا کہ یہ 4 سال پہلے کی بات ہے کہ ان پر ہندوستان سمیت پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں، جن میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بھی شامل ہے، MPhil اور PhD کے 260 مقالات لکھے جا چکے ہیں۔ تو میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے مدارس پر پبلک ایکسچیکر یا قومی خزانے سے 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوتا، تو جن یونیورسٹیوں پر کھربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ایک پروڈکٹ پیش کر دیں کہ ان پر 260 نہیں 200 مقالے لکھے گئے ہوں، 200 نہیں 150 لکھے گئے ہوں، 150 نہیں 100 لکھے گئے ہوں، 100 نہیں 50 لکھے گئے ہوں، 50 نہیں 25 لکھے گئے ہوں۔ تو اس لیے ہمارے یہاں فرض نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہمارا کنٹریبیوشن موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں عمومی طور پہ قرآن کے حوالے سے، سیرت طیبہ کے حوالے سے، صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور دیگر زندگی کے موضوعات کے حوالے سے طلبہ مقالات لکھ رہے ہیں اور اپنے چیزوں میں ٹھیک ہے مجموعی صورتحال؟ ہمارے ہاں جو ہماری تنظیمات کی جی
جو آخری ڈگری ہے شہادۃ العالمیہ فی العلوم العربیہ والاسلامیہ، اس میں باقاعدہ مقالہ لکھا جاتا ہے، ایک پیپر مقالے کو ہوتا ہے. پھر ایم فل کے اسٹینڈرڈ کا تخصص ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ ریسرچ پیپر لکھا جاتا ہے. تو الحمدللہ کہ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی یونیورسٹیوں میں جو ایم فل یا ایم اے اردو پڑھتے ہیں، بالکل، کیا وہ آج اقبال کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا وہ غالب کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیوں کہ جب تک انہوں نے ابتدائی فارسی اور عربی نہ پڑھی ہو، یہ ناممکن ہے کہ آپ اقبال کو پوری طرح سمجھ لیں. ہمارا طالب علم سمجھ جائے. آپ کے طالب علم کی بات میں کر رہا تھا درمیان میں، وہ یہ تھی کہ دینی مدارس سے جو فارغ التحصیل طلبہ ہیں، قابل طلبہ ہیں، جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو عملی زندگی کے اندر ان کو روزگار کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں روزانہ کراچی یونیورسٹی سے گزرتا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈاؤ یونیورسٹی ہے، کراچی یونیورسٹی ہے، این ایل ڈی یونیورسٹی ہے، بالکل، سر سید یونیورسٹی ہے، کوثر یونیورسٹی ہے، فیڈرل اردو یونیورسٹی ہے. اور جب کانوکیشن ہوتے ہیں تو باہر پینا فلیکس لگے ہوتے ہیں، ہمیں ڈگری نہیں روزگار چاہیے. لیکن ہمارے کانوکیشن میں آپ کو یہ نہیں ملے. کیا وجہ ہے؟ صبر، استقامت، الحمدللہ جو مل گیا اس پہ راضی ہونا. الحمدللہ ہمارے جو فارغ التحصیل ہے وہ معاشرے میں کھپ جاتے ہیں، ان کی ضرورت آج بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اقبال نے مدرسے و خانقاہ پہ 4 اعتراضات کیے. وہ شعر ہے: اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ. آپ اقبال کے اس تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں یا کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر اقبال کے ہر اجتہاد کو ہم مانتے ہیں تو سب سے زیادہ تو انہوں نے مغربی تہذیب پر کیا ہے، تنقید کی ہے. اس کو بھی طلاق دے دیں تو پھر اپنے حصے کا ہم بھی فتویٰ قبول کر لیں گے. ایسا نہیں ہے، یہ چلتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مطلب اقبال نے جہاں مغرب پہ تنقید کی ہے وہاں مدرسے کے بھی کسی شعبے پہ ہم ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. صاحب، اسلامی بینکاری، کچھ اور سوالات ہیں، تھوڑا سا میں الگ کروں گا. یہ بہت بڑا ہمارے یہاں موضوع ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی نے اپنی کتاب اسلامی بینکاری میں لکھا ہے کہ اسلامی بینکاری غیر سودی نہیں بلکہ سودی اور استحصالی ہے. اسلامی بینکاری کا کاروبار سودی نقش پا پر چل رہا ہے اور اسلامی بینک سودی بینکوں سے بھی زیادہ استحصالی بن چکے ہیں. اچھا، مجموعی طور پہ ان کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، سنا جائے تو یہ سوال ایسا لگتا ہے، میں ان کے الفاظ نہیں ہیں، کہ اسلامی بینکاری ایک فراڈ ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ بھی ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی سے تو کرواتے ہیں اچھی طرح، اور ہم نے اس پہ بات بھی کر. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ جماعت جو ہے وہ اسلامی بینکاری کے ساتھ کھڑی ہے. جماعت کا جو ترجمان آرگن ہے وہ اس سے اینٹی جا رہا ہے. ٹھیک، ایک تو یہ میں نے دیکھا، حیرت ہوئی. نمبر 2 یہ بات ہے کہ ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب سے میرا گلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی زندگی سودی بینکاری میں گزری ہے. اب آخری عمر میں جا کر وہ اسلامی بینکاری کو انہوں نے ہدف بنایا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اسلامی بینکاری کو خالی میدان نہیں ملا کہ 0 میٹر سے یہ کوئی شرط تو نہیں ہے نا کس عمر میں ایمان لے کر آ رہا ہے. یہ کوئی شرط تو نہیں ہے نا ایمان کس عمر میں آئے. بات یہ ہے کہ وہ اصولی کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کا جواب کیا ہے؟ سن لینا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلامی بینکاری کو کھلا میدان نہیں ملا کہ 0 میٹر سے شروع کریں. ٹھیک ہے. ایک نظام معیشت جو سود پر مبنی تھا، اسٹیٹ بینک سے لے کر ورلڈ بینک کے قرضے، IMF کے قرضے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے قرضے، ملک کے داخلی قرضے، یہ سارا نظام اسٹینڈ کر رہا تھا. تو اس کے اندر ایک سایہ دار درخت جو ہے وہ کھڑا کرنے کی کوشش کرنا یہ آسان کام نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کی تحسین کرنی چاہیے اور تنقید محض کی بجائے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے جس مسئلے کا حل نکالا ہے یہ درست نہیں ہے، اس کے مقابلے میں بہتر حل یہ ہے. تو مجھے ان تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آئیں
مل کر بیٹھیں اور اس کا متبادل پیش کریں. اگر آپ متبادل پیش نہیں کرتے تو تنقید سے آسان کام، اور تنقید سے آسان کام تو دنیا میں کوئی سرے سے ہے ہی نہیں. آپ کی نظر سے گزری ان کی کتاب اسلامی بینکاری؟ میں نے انٹرویو پڑھے ہیں جی آپ کے ہاں ان کے، تو میں نے ان سے بھی یہ کہا تھا کہ آپ حل پیش کریں. پہلا انٹرویو تو خود کیا، تو دوسرا انٹرویو آپ سے تبادلہ خیال کرنے کے بعد میں نے ان کا لیکن کیا میں نے تھا. ان سے کہا کہ آپ حل پیش کریں، تو حل تو نہیں پیش کیا انہوں نے کوئی. جس دن پیش کر لیں تو سب سے پہلے پڑھنے والا میں ہوں گا. آپ بتا دیجیے گا. چل، سوال پیدا ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگوں کے اندر سوال ہے اسلامی بینکاری جیسے والے. افغانستان تھا جی کہ وہاں نہ ورلڈ بینک کا قرضہ، نہ اے ڈی پی کا قرضہ، نہ جاپان کا قرضہ، نہ داخلی قرضہ، نہ خارجی قرضہ. یہ اور جھگڑوں میں نہ الجھتے اور زیرو میٹر سے شروع کرتے ٹھیک. تو ان کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں. ہمارے لیے تو اس جھاڑ جھنکار کے بیچ میں سے راستہ نکالنا تھا نا. ایسا تو نہیں ہے. مثلا جو ہمارا نظام معیشت ہے، ہماری 100% کوشش کے باوجود ربا کی پولوشن سے تو پاک نہیں ہے نا. جی بہت سی درآمدات آپ کرنے پڑتے ہیں تو اس سے گزرنا پڑتا ہے، بینک سے ایل سی کھولنی پڑتی ہے. اس لیے ان تمام مشکلات کے ہوتے ہوئے اگر کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے آپ ممد و معاون بنے، اور اس کے ساتھ یہ ان کی اصلاح کریں، کیونکہ یہ ٹھیکہ میرا یا کسی اور کا نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اچھا، اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حتمی ورژن دے سکتے ہیں کہ اسلامی بینکاری بالکل حلال ہے یا بالکل حرام ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسلامی بینکاری ربا فری ہے. ربا فری ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اسلامی بینکاری تو یہ ہے کہ پورا تقسیم دولت کا نظام منصفانہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو میں جب اس غیر سودی بینکاری پر کہیں پر سیمینار ہوتا ہے تو میں تاجروں صنعت کاروں سے کہتا ہوں کہ جب آپ یہ کریں گے کہ یہ اسلامی بینک جو ہے سودی بینک اتنے % دیتا ہے تو آپ بھی اتنے % دیں گے. بالکل. تو یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہونی چاہیے کہ کم ملے مگر حلال ملے. جب ہمارے لوگ یہ ذہن مائنڈ سیٹ بنا لیں گے تو راستے کھلتے چلے. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلامی بینکس جتنے ہیں وہ بینک سے ان کے مقابلے میں استحصال کر رہے ہیں، کم پروفٹ دے رہے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، شاہد حسن صدیقی یہ بات کہہ رہے ہیں. اچھا، مجھے یہ اگر استحصال کر لیں تو اسٹیٹ بینک کو اس پر چیک لگانا چاہیے. جی. اچھا، اس میں ایک سوال تو لوگوں میں بھی موجود ہے، اور پھر جب اس طرح کی کتابیں آئیں گی یا ڈسکشن ہوگا تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں. میرے گھر میں میری وائف مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ بینک جو ایک اسلامی بینک میں پیسے رکھے ہیں یا رکھنے چاہیے یا نہیں چاہیے، کیا ہم اس میں سے جو پروفٹ آتا ہے وہ جائز ہے ہمارے لیے یا نہیں ہے؟ ابھی اس سوال کا جواب میں کہاں سے حاصل کروں؟ اگر آپ کو ان علماء پر اعتماد ہے جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں جی تو آپ اس سے استفادہ کریں، اور اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو سود پر پورا اعتماد ہے تو کر رہے ہیں آپ، اور مجھ سے پوچھے بغیر کر رہے ہیں. جی بالکل نہیں، ایسا ہی ہے. سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شیئرز کا کاروبار کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے یہ کاروبار کرنا. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں، مطلقاً تو شراکت کے کاروبار کو کوئی بھی ناجائز نہ کہہ سکتا ہے اور نہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات، لیکن ہم سے کوئی مشورہ کرے گا کہ ہم شیئر کے کاروبار میں حصہ لیں یا نہ لیں، ٹھیک ہے، تو پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ اس کاروبار یا کارخانے کے شیئر خریدیں کہ جس میں حرام کی تلویث نہ ہو. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اگر اس میں حرام کا کاروبار ہے، شراب کا ہے، سور کا ہے، کسی اور چیز کا ہے، جی بالکل، ہیروئن کا ہے، کوکین کا ہے، فلاں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو حرام میں تو آپ مطلقاً حصہ نہ لیں. ہاں، ہمارے ہاں چونکہ ایک چیک لسٹ رکھی ہے کہ 4% سے زیادہ اس میں ربا کی آلودگی نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کہیں گے 4% جی بالکل کیوں گوارا کی؟ تو اس لیے
کہ 100% حلال یہاں ممکن نہیں رہا. آپ کو امپورٹ کرنی ہے، ایکسپورٹ کرنی ہے، ایل سی کھولنا ہے، اور چیزیں کرنی ہیں تو وہ ناگزیر ہو جاتی ہیں. لیکن جس کمپنی کے کاروبار میں بیلنس شیٹ میں 4% سے زیادہ اگر سود کی انوالومنٹ ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا شیئر مت لو. اچھا 4% کے اندر ہے تو ہم کہتے ہیں لو، لیکن آپ بیلنس شیٹ کو دیکھ کر جو آپ کو منافع ملے اس میں سے 4% یا جتنے بھی فیصد ہے وہ آپ صدقہ کر دیں بغیر نیت ثواب کے. اچھا بس ہر شخص بیلنس شیٹ نہیں دیکھ سکتا، اس کا ہر شخص مطلب ہے کو پھر دیکھنا چاہیے. نہ دیکھیں ہاں، تو ایکسپرٹس کی مدد رائے لے لینی لیں چاہیے. جن پہ اعتماد ہو، جی ہاں، جس طرح باقی چیزوں میں علماء کیونکہ ایسے ادارے موجود ادارے ہیں موجود ہیں جی کہ جو رہنمائی کرتے ہیں. اس کو دیکھتے ہیں اور ان کی اسکروٹنی کرتے ہیں. اچھا میوچل فنڈ اسی طرح بینکنگ کے شعبے میں میوچل فنڈ ہے، اسلامی بینکس میں جو میوچل فنڈ اکاؤنٹ لوگ کھولتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ بھی اسی بنیاد پر ہوگا، مقصود ہوگا، دیکھا جائے گا کن کن چیزوں میں اس کو انویسٹ کیا جا رہا مطلب ہے. 2 4 5 بینک جو ہمارے پاس معروف ہیں، ہاں جس میں کسی کی آپ بھی ایڈوائزری کمیٹی میں ہیں جی یا اور جو علماء کرام ہیں، جی تو اس کے کسی بھی نظام کے اندر آنکھ بند کر کے ہم ایک رکھ سکتے ہیں جب وہ اپنا. انویسٹمنٹ کرنے کوئی تجویز لاتے ہیں جی تو ہم ان کی بیلنس شیٹ کے اسٹڈی کرتے ہیں اچھا باقاعدہ، ٹھیک ہے اور جہاں دیکھتے ہیں کہ 4% سے زیادہ ربا کی انوالومنٹ ہے تو ہم اجازت نہیں دیتے، اور اجازت کے بغیر وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال ہے سونے کا کاروبار ہاں جو گولڈ ہے، اور یہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر، جس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فزیکل ہمارے پاس نہیں موجود وہ ہوتا سونا، درست نہیں ہے، اس کو وہ کس طرح درست آپ نہیں دیکھ ہے، رہے ہیں؟ وہ درست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ رکھا ہوا تو ہوتا ہے وہ درست کی بھی ہوتی رکھا ہے. نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر اس کو دینا پڑ گیا تو وہ کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی بھی ابھی تک تو ہم نے کلیئرنس نہیں دی. مذہبی جماعتوں کے اتحاد بنتے رہیں، ٹوٹتے بھی رہیں. عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں آپس میں اتحاد کیوں نہیں برقرار رکھ سکتی؟ اس کی آپ کے نزدیک کیا ایسا وجہ ہے؟ کہ یہ کیوں ایک ساتھ نہیں جڑے رہتے؟ مفادات ہیں؟ مثلا جماعت اسلامی MMA سے الگ ہو گئی جی لیکن کامیابی حاصل نہیں کر سکی. جی آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جی جانتے ہیں. لہذا میرا یہ خیال ہے کہ جب تک مذہبی جماعتیں جی 2002 کی طرح مل کر، اور وہ بھی مل کر ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں بلکہ پوری دیانتداری سے، جی تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے، ورنہ مشکل ہے. اس وقت پاکستان میں صرف مولانا فضل الرحمان تنہا سسٹم میں کھڑے ہیں، موجود ہے. باقی مذہبی قوتیں سسٹم سے باہر ہو چکی ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، جی. مجھے بھی پتہ ہے، جتنی مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں تو ان سب کو بیٹھ کر اس پر غور کرنا چاہیے اور کوئی اس کا طریقہ کار تلاش کرنا چاہیے. بے اعتمادی کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو MMA کا تجربہ تھا جی تو دوسرے کہتے تھے کہ ہر بات اتفاق رائے سے ہو، جی بالکل، اور JUI کہتی تھی کہ بڑے پارٹنر ہم ہیں تو ہم تو 100 من والا 1 من والے کو اپنے برابر کیسے مان لے، لیکن صحیح. پھر ماننا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. بڑے عرصے تک آپ رویت ہلال کمیٹی کے سربراہ رہے، 22 سال. میں اس موضوع پر بات نہیں کرتا، الحمدللہ جو 20 سال میں نے گزارے بہت اچھے گزارے. تو میرا بس سوال ایک یہ تھا ہاں کہ اتنے لمبے عرصے کے اندر ہاں بعض دفعہ مشکل حالات آ جاتے ہیں، ذرا ایک لمبا پیریڈ ہے، کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں پازیٹیو ہو؟ 20 سال میں جی جی ایک بار بھی کسی حکومت کے کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا. جی نمبر 1، کسی منسٹر کو اپنی میٹنگ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی. جی بعض مقدس لوگوں نے بھی مداخلت کی کوشش کی تو میں نے کوئی راستہ ان کو نہیں دیا. تو اس لیے میرا ضمیر مطمئن ہے کہ جب تک میں رہا پوری دیانت و امانت کے ساتھ کیا، اور جب حکومت نے ذمہ داری لے لی تو الحمدللہ مجھے کوئی
مسئلہ نہیں ہے. اچھا نہیں، میں تو سوال صرف اس نقطۂ نظر سے کیا تھا کہ ایک لمبا عرصہ ہے، اس کے اندر بہت سارے واقعات آتے ہیں، دلچسپ واقعات سامنے آتے ہیں نا، چاند دیکھنے آپ کے کو حوالے پتہ ہے سے کہ بھائی اور نہ ایم دیکھنے ایم کے اے حوالے کی سے. حکومت جی تھی جی جی تو ان کے وزیر بھی سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے، این پی کے بھی کھڑے ہو گئے تھے، لیکن میں نے کبھی سرنڈر کیا؟ وہ ایک خاص جگہ سے آواز آتی تھی نا، وہ چاند نکل گیا ہے. لیکن کبھی سرنڈر کیا میں نے؟ بالکل ایک نہیں، مثال پیش کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں بالکل نہیں. تو جو آپ کا فیصلہ ہوتا تو ظاہر ہے قوم بھی اس کو تسلیم کرتی تھی. معاشرے میں اخلاقی گراوٹ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. صرف کوئی بھی ایسا سماجی مسئلہ نہیں ہے جو اس معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے. علماء کے ساتھ مل کے مفکر، دانشور، لکھنے والے یا جو بھی اپنے اثرات رکھتے، کیا ایسا کریں کہ کوئی ہنگامی تحریک چلے، کوئی مہم چلے. جس طرح الیکشن کی تیاری ہم کرتے، کیا آپ نہیں سمجھتے سے کہ اس سے زیادہ بڑا کام کرنے کی بہت ضرورت اچھا ہے؟ سوال ہے آپ کا. جی میرا خیال ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، ان لوگوں کو بیٹھ کر اور کچھ کم از کم معیار اخلاق پر اتفاق کرنا چاہیے جس کی سب پاسداری کریں، ٹھیک. ورنہ یہ ہے کہ اس تباہی اور بربادی کو روکنے میں بڑی مشکلات پیش آئیں گی. مطلب ایک اور سوال. ہاں آپ کراچی، آپ نے جذبات کا اظہار کیا کراچی کے لیے. جی، کراچی میں آپ رہتے ہیں، سب کچھ کراچی میرا شہر ہے، کراچی سے مجھے پیار ہے الحمدللہ. اور کراچی کے لیے جب بھی کوئی آواز اٹھائے گا میری آواز اس کی آواز میں کراچی شامل شہر ہوگی. پر آپ کیا تبصرہ کریں گے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو اس کا برسوں سے جو اس کے ساتھ کیا گیا ہے؟ میں کہوں گا، میں خاص وقت کی بات نہیں کر رہا، میں 30-40 سال میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، کیا اس پہ تبصرہ کریں گے؟ ایک سوال اور اس کے بعد میرا آپ سے، پھر انشاءاللہ اختتام کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ کبھی بھی انصاف نہیں کیا گیا. جی. کراچی کو اس کا پورا حق آبادی کے تناسب سے نہیں دیا گیا. ایک وقت آیا کہ ایم کیو ایم کو اس پر پورا ہولڈ ملا، جی. لیکن انہوں نے بھی کراچی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، بلکہ شاید سب سے زیادہ نقصان کراچی کو ان کے دور میں پہنچا جی. کہ ایمینٹی پلاٹس تھے، رفاہی پلاٹس تھے، اسکولوں کے، کالجوں کے، مدارس کے، کھیل کود کے، ساری چیزوں کے، ان کو چائنا کٹنگ میں تباہ و برباد کر دیا گیا. حالانکہ یہ آنے والی نسلوں کی امانت تھے اور اس امانت کی حفاظت ہونی چاہیے. البتہ میں یہ کہوں گا کہ عبدالستار افغانی صاحب کے دور میں یا نعمت اللہ خان کے دور میں جن رفاہی پلاٹوں کی باؤنڈری والز بن گئیں وہ بچ سکے، باقی نہیں بچ سکے، فٹ پاتھ بھی نہیں چھوڑے. بالکل. اور اب بھی اگر صوبوں کی بات کریں گے تو جذباتی بات ہوگی، لیکن صوبہ سندھ کو بھی چاہیے کہ کراچی کی آبادی کی تناسب سے کراچی کو حصہ دیں اور آزادانہ یہاں پر انتخابات ہوں لوکل باڈیز کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. ایم کیو ایم کا آپ نے ذکر کیا، ایک لمبا عرصہ آپ نے فیڈرل ایریا بلاک 15 میں مدرسہ بھی ہے آپ کا. میرے تو بالکل کیسا، کیا مشکلات ہیں، یہ ذرا ہم سے شیئر کریں. آئی تو ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب وہ پورے عروج پر تھے تو تب بھی میں اپنے ممبر سے کلمہ حق کہتا تھا. ٹھیک. اور ان کے جو بہت سے ملیٹنٹ نوجوان جذباتی تھے پھر بھی کم از کم وہ پاس رکھتے تھے، اکرام کرتے تھے، احترام کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے کبھی ڈبلنگ اور 2 نمبری کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہے. تو اسی لیے کبھی الطاف حسین سے براہ راست آپ کا مکالمہ، کوئی بات، کوئی اس طرح کوئی چیز، مداخلت کوئی کہا ہو؟ میں ان کی کئی دعوتیں آئیں لیکن میں 90 کبھی نہیں گیا، حالانکہ مجھ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ایک مرتبہ ان کا فون آیا تھا کہ آپ 90 آئیں، ہمارے ایم این اے، سینیٹر، ممبر، وزراء آپ کو استقبالیہ دیں گے، چائے پلائیں گے، فلاں کریں گے.
میں نے کہا جس سے میں 9-0 چلا گیا، نہ آپ کے کسی کام کا نہ اپنے کسی کام کا، اچھا میں اپنی جگہ بیٹھا ہوں اور میرے لوگوں کا مجھ پر اعتماد ہے، تو یہ میرا بڑا اثاثہ ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے مجھے خود فون کر کے ٹکٹ کی پیشکش بھی کی تھی، میں نے معذرت کی۔ ایم کیو ایم کے ہاں پلیٹ فارم سے آپ جی کو ایم این اے ایم پی آئی یا سینیٹر بنانے کے لیے انہوں نے پیشکش کی تھی، لیکن میں نے شکریہ کے ساتھ ان سے معذرت کی۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ بہت اشارہ شکریہ، ڈیجیٹل پر تشریف لے کر آئے، ہم آپ کے ممنون ہیں۔ بڑی انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ ہم آپ سے بات کریں گے، تبادلہ خیال کریں گے اور وقتاً فوقتاً آپ کو بلاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔